سے ماسس کا یہ خیال ہے کہ انشورنس صرف مرنے کے لیے کی جاتی ہے، یا ایک چیز دوسرا آپ لوگوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو انشورنس والے ہوتے ہیں یہ موت کے جو ڈر کا ہے اس کا بزنس کرتے ہیں، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان ہے، یہاں پر جو بزنس ماڈل ہے اس سال ہر سال جو اسٹیٹ لائف بونس دیتا ہے اپنے بیمہ دارس کو بہت ہی شاندار قسم کا دیتا ہے، تو جس کی وجہ سے عام لوگوں کے اندر ایک کنفیوژن ہے یار یہ ماڈل کیا ہے بزنس ماڈل اسٹیٹ لائف کا، اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ کتنا % پروفٹ جو ہے وہ دیتا ہے بونس سالانہ بیس پہ؟ اور اس اگر ایک بندہ 20 لاکھ کی پالیسی لے لے، 1 لاکھ وہ سال میں جمع کریں تو 20 سال میں اس کے 20 لاکھ جمع ہوں گے. ہم اس کو کم از کم 20 لاکھ کی پالیسی پہ 80 لاکھ سے ابو ہم دے رہے ہیں. زبردست. تو یہ اس کے کیا ہے، سیونگ اینڈ پروٹیکشن ہے، ان کو یہ فائدہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، پروگرام لائف شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سمر عباس قذافی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ماؤنٹین. ناظرین، انسان کی زندگی جو ہے وہ ایک اسٹیج شو کی مانند ہے اور ہر انسان اپنا رول اس دنیا میں آ کے اپنا رول پلے کر کے چلا جاتا ہے. ہمارے اس لائف شو کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم زندگی کے مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں، ان کے ساتھ ہم نشست رکھتے ہیں، ان کا انٹرویوز کرتے ہیں، ان کا ایکسپیرینس اور ان کا نالج ہم ریکارڈ کر کے آپ تک دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آج ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں ہمارے گیسٹ ہیں اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان کے جو ہے وہ ایک شعبے کے اندر ایک ان کی بہت بڑی خدمات ہے. مدد صاحب جو کہ AGM ہے، ایک زونل ہیڈ ہیں گلگت بلتستان کے اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان گلگت بلتستان زون کے. یقیناً سخی مدد صاحب کی ایک کہانی ہے، انہوں نے اپنے جو ہے وہ سفر کا آغاز جو ہے وہ SR سے کیا اور آج جو ہے وہ AGM کے اس پوزیشن پہ یہاں پہ موجود ہیں. ہم اوورال انشورنس کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور انشورنس کے شعبے سے منسلک جو چیزیں ہیں، جو باتیں ہیں، وہ بھی ہم کریں گے. تو بغیر ٹائم ضائع کہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں. سخی مدد صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو، بہت شکریہ. یقیناً ہم بھی یہ جاننا چاہیں گے، ہمارے ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کی جو جرنی ہے، آپ کا جو سفر کا آغاز ہے، وہ آپ نے کہاں سے کیا، کس طرح کیا اور آج آپ اس سٹیج پہ ہیں. تو اس پہ آپ تھوڑا سا تفصیلی گفتگو کیجیے گا پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم قذافی صاحب، میں اسٹیٹ لائف میں بحیثیت SR سے ریپرزنٹیٹیو 92 میں نے جوائن کیا تھا. زبردست. اور اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ 94 میں ایز اے سیلز آفیسر اسٹیٹ لائف میں میری پروموشن ہو گئی. اس طرح 96 میں سیل مینیجر بنا اور جا کے 2007 میں ایریا مینیجر بنا اور 2013 میں بحیثیت مینیجر مارکیٹنگ سیکٹر ہیڈ بن گیا. پھر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ 2019 میں اس ایریے سے میں ایز اے SR اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا اور اس زونل آفس کا زونل ہیڈ 2019 میں بطور زونل ہیڈ میں تعینات ہوا اور 2024 میں ایز اے AGM کے عہدے پر فائز ہوں اور تاج میں کام کر رہا ہوں. بہت زبردست. اچھا، یقیناً سخی مدد صاحب، آج کے اس کارپوریٹ دور کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو ہماری لائف جو ہے وہ آج کا انسان مشین کی طرح بن گیا ہے اور ہم ہماری جو لائف ہے وہ ایک کارپوریشن کی طرح چل رہی ہے، مطلب کمرشل ہو گئے ہیں. تو ایسی سچویشن میں اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان ہے، کیا کچھ جو ہے وہ یونیک چیزیں آفر کر رہا ہے ہمارے عام پبلک کے لیے، ماسس کے لیے؟ اس کے کیا فائدے ہیں، کیا کچھ چیزیں ہیں انشورنس کے حوالے سے بھی تھوڑا اور آپ کے ادارے کے حوالے سے کچھ بتائیے گا. محترم، سب سے پہلی بات یہ کہ اسٹیٹ لائف ایک ایسا ادارہ ہے، نہ یہاں پہ سفارش ہے اور نہ یہاں پہ رشوت ہے، اور یہ خدمت خلق ہے کہ ہم اپنے لوگوں کی، اپنے علاقے کے لوگوں کی، ان کو روزگار بھی دیتے ہیں. اسٹیٹ لائف میں ایک چیز یہاں پہ سیونگ اینڈ پروٹیکشن ہے. دیکھیں، جب ہم نے کام شروع کیے تھے، میرے محترم استاد شیخ عزیز صاحب، ان کے ساتھ ہم 5-6 بندوں نے کام شروع کیے تھے. آج آپ دیکھیں کہ 62 بندے یہاں پہ پرماننٹ جاب کر رہے ہیں ہمارے زون میں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اتنی بے روزگاری ہے لیکن اسٹیٹ لائف کے لوگ خوشحال ہیں. 7,000 سے اوپر کارکن اس وقت میرے زون میں میرے ساتھ کام کر رہے ہیں. ہمارا سیکٹر آفس سکردو میں ہے، ہمارا سیکٹر آفس غزر میں ہے، گلگت میں ہمارے جو ہے 18 ایریا مینیجر ہے، پھر سکردو میں ہمارا جو ہے 14 ایریا مینیجر ہے. بہت زبردست. تو یہ ہم لوگوں کو ہم جو ہے بتا رہے ہیں کہ ایز اے کیریئر اپنے جو ہے نا اسٹیٹ لائف میں کیریئر کا آغاز کریں. یہاں پہ
लोगों के लिए भी फ़ायदे हैं। बहुत से लोग हमें कहते हैं यार मरने के बाद क्या है, हम किसी ऐसा कभी नहीं कि हम कोई मुझे कहे यार आप जो है मरेंगे तो हम इतना पैसे दे देंगे, लेकिन हम कहते खुदा न करे कोई अगर हादसा हो गई तो कम से कम आपके बच्चे किसी के मुहताज नहीं होंगे। और बहुत से वाक़यात हमारे लाइफ में होते हैं कि जब बंदे की मेच्योर हो गया तो आप हमारा शुक्रिया अदा करते कि हमें पता नहीं था, आपने हमें ये पॉलिसी दिया था, आज कह रहे आपकी वजह से। जबकि आप यकीन करें जब मैं एज सर था तो बहुत से लोग कहते यार ये पैसे नहीं मिलेंगे, ये गवर्नमेंट का इदारा नहीं है। यहाँ से मेरे गाँव तक 11 घंटे लगते थे, हम मोटरसाइकिल में जाकर पॉलिसियाँ लेकर आते थे। आज अल्लाह का करम है कि अभी हाल ही में हमारे 50 लाख की पॉलिसी भी आई है, 50 लाख प्रीमियम आई, और अभी सकर्दू से 52 लाख प्रीमियम आया। तो इसका एक ही स्टेट लाइफ के ऊपर लोगों की एक भरोसा है, एक इतिमाद है, क्योंकि स्टेट लाइफ गवर्नमेंट का इदारा है, हम इन्वेस्टमेंट करते हैं रियल स्टेट पे, हमारा प्रॉफिट की रेट बहुत ज़्यादा है। तो लोगों की इंश्योरेंस नीड है, ज़रूरत है, क्योंकि आपको पहाड़ी इलाका है, हादसात यहाँ पे ज़्यादा होते हैं। ये कि पर मंथ हमारे पास 200-250 लोगों की मेच्योरिटी आते हैं हमारे पास, ज़बरदस्त। तो इससे फ़ायदा है। ये पैसे फिर मार्केट में आते हैं ना ये। राइट। अच्छा, एक चीज़ बहुत ज़बरदस्त सर, ये इंश्योरेंस के जो फ़ायदे हैं इसमें लोगों को तहफ़्फ़ुज़ भी मिलता है, उसकी इन्वेस्टमेंट भी है, किस्म का बचत भी है। लेकिन हमने ये देखा है कि आम मासिस का हमारे गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर हम जब बात करते हैं तो हमारे लोगों के पास जो भी पैसा आता है वो उड़ा देते हैं, खर्च कम कर, उसको बचाते कम हैं। तो सेविंग के हवाले से आप अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक क्या एडवाइस करेंगे हमारे पब्लिक के लिए, किस तरह वो बचत के आदी हो और इंश्योरेंस करें, प्लानिंग करें? मैं सबसे पहले कि मेरे जो कारकुन मार्केटिंग में काम कर रहे हैं मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। गिलगित बल्तिस्तान अब यकीन के नंबर ऑफ पॉलिसी के पीके की पूरी रीजन से मेरे जो है नंबर ऑफ पॉलिसी बहुत ज़्यादा है पूरी रीजन से। इसके अभी देखें एक महीने में दिसंबर में हमने 10,000 लोगों की हमने बीमा पॉलिसी की है, दिसंबर में। और सबसे पहले आपको बात बताऊं, जब हमने काम शुरू किए थे साल का 92, 93, 94 की बात है, साल के कितना प्रीमियम हमारे पास होता था, पूरे साल का ज़्यादा से ज़्यादा 25 लाख 30 लाख प्रीमियम आता था। अब 2025 जब हमने क्लोज किया तो 92 करोड़ ओनली 1 ईयर्स हमारा सबमिशन हो गया। ज़बरदस्त। 92 करोड़। फिर आप देखें मैं अल्लाह के हुज़ूर सर सजूद हूँ कि जब मैं मन में जब सैलरी बैंक भेजता हूँ तकरीबन एक महीने का 1 करोड़ 40 लाख हमारा खाली सैलरी जाता है। माशाअल्लाह। तो आप देखें कि स्टेट कितना बड़ा इदारा गिलगित बल्तिस्तान में बन गया। ज़बरदस्त, लोगों को एक फ़ायदा दे रहा है। बहुत फ़ायदा है लोगों को, बहुत फ़ायदा है। और फिर देखें हमारा जो एरिया मैनेजर होता है वो ग्रेड 18 का ऑफिसर होता है। किसी भी पेपर पे अटेस्ट करने के मजाज होते हैं, वो मतलब अटेस्ट कर सकता है किसी पेपर पे, ठीक है। बहुत से लोग मुझे ये कहते हैं, बल्कि 1 महीना 2 महीना पहले की बात है, क्लाइंट ने कहा यार आप कैसे के गवर्नमेंट के इधर है। मैंने कहा चलो आप देखें गवर्नमेंट का ये है, आप यूट्यूब में पता होगा आपको ये गवर्नमेंट का इधर है। जब वो मेरे साथ खाने के लिए हम गए तो मेरे गाड़ी देखे थे, यार मुझे आज यकीन हो गया कि आपका ये गवर्नमेंट का है। बहुत से लोगों को पता नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट का है। और देखे हम जो डॉक्यूमेंट देते हैं पॉलिसी डॉक्यूमेंट के बैक साइड पे ये लिखा हुआ है कि ये डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जमानत से जारी हो गया, और ये लफ्ज़ काज़म के नोट के ऊपर भी ये है। इसलिए स्टेट लाइफ के ऊपर लोगों के इतिमाद है। अब जितना प्राइवेट कंपनियां गिलगित बल्तिस्तान में काम करते हैं, आज से कोई 15 साल पहले हमारा एक मीटिंग हो गया तो मुझे लोगों ने, हमारे कारकुनों ने, हमारे सेल में जिन्होंने बताया कि यार सर बहुत मुश्किल होगा हमारे लिए काम का, प्राइवेट कंपनी आ गए। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है, जब तक मुकाबला नहीं होता है तो हम काम का मज़ा ही नहीं आता है। आज प्राइवेट कंपनियाँ कहाँ हैं? स्टेट लाइफ ये तो पूरे गिलगित बल्तिस्तान में छाया हुआ है। हमारे ही कारकुन काम कर रहे हैं। ज़बरदस्त, ठीक है। अच्छा, जो आपके प्लान्स हैं उस हवाले से भी डेफिनेटली एक आम जो पब्लिक है उसको इतना अवेयरनेस नहीं होता है कि आपके पास मुख्तलिफ अच्छे प्लान्स है, खूबसूरत प्लान्स, इस हवाले से भी थोड़ा हमारे नाजरीन को बताइएगा। देखिए हमारे पास जितना जो प्लान है वो किसी इंश्योरेंस कंपनी के पास नहीं है। देखिए हमारे पास एंडोमेंट प्लान है, ठीक है। अगर एक बंदा 20 लाख की पॉलिसी ले ले, 1 लाख वो साल में जमा करें तो 20 साल में उसके 20 लाख जमा होंगे। हम उसको कम से कम 20 लाख की पॉलिसी पे 80 लाख से अबव हम दे रहे हैं। ज़बरदस्त। तो ये उसके क्या है, सेविंग एंड प्रोटेक्शन है, उनको ये फायदा है। दूसरी बात ये कि बहुत से लोग ये कहते थे हम यार 20 साल बहुत ज़्यादा है, तो हमारे
میرے محترم CEO صاحب اور ہمارے DH مارکیٹنگ کی مہربانی ہے کہ انہوں نے پلاٹینیم پلس کی پالیسی لایا ہے جو صرف 3 سال جمع کرتے ہیں، 7 سال جمع نہیں کرتے اور 10 سال کے بعد ان کی میچورٹی ہوتا ہے. تو یہ زبردست کے پلان ہے. فرض کہ ایک بندہ جو ہے 57 یا 55 ایئرس اس کی سروس ہے یا 5 سال اس کی سروس رہ گیا ہے تو 3 سال جمع کرے، 10 سال کے بعد ایک اور کا موٹیشن لے لے اسٹیٹ لائن شارٹ ٹائم کے لیے، شارٹ ٹرم کا ہے. پھر ہمارے پاس چائلڈ ایجوکیشن میریج پلان ہے جو بچوں کے لیے ہے. اب دیکھو اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ کسی کا بچے پڑھتے یا میرا بچہ ہی ہے، خدا نہ کرے مجھے کوئی حادثہ ہو گئی تو میرے بچے کو ایجوکیشن کے پیسے ملیں گے. پھر میچورٹی میں اس پالیسی کا نام بھی ہے کہ میریج ایجوکیشن اینڈ میریج پلان. جب پالیسی میچور ہو گئی تو وہ پیسے اپنی میریج کریں اور دوران جو ہے وہ کوئی حادثہ ہو گئی تو ان کی جو ایجوکیشن جاری رہے گا. زبردست، ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ سر اوورآل انشورنس سیکٹر کے اوپر بات کرتے ہیں تو گلگت بلتستان میں کیا اسٹیٹسٹکس ہیں، کتنے % لوگوں نے جو ہے وہ انشورنس کرائی ہوگی اس پہ، اور یہاں پہ رجحان کیا ہے انشورنس کے حوالے سے لوگوں کا، کیسے مزید لوگوں کو اویئرنیس کیا جا سکتا ہے، سنسٹائز کیا جا سکتا ہے کہ وہ اس چیز سے فائدہ حاصل کریں؟ دیکھیں یہ میری بھرپور کوشش ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر ڈسٹرکٹ میں ہمارا ایریا آفس ہو. ٹھیک ہے. ہم نے بھرپور کوشش کیا. ابھی گنج خپولو اس طرح ہمارا غزر ہے، یاسین گوپس، ابھی استور میں ہمارے ایریا مینیجر بن گیا اور اس طرح ہمارا ایک اور بندہ ابھی کوالیفائی کیا ہے. جب تک ہر ڈسٹرکٹ میں ہمارا ایریا آفس ہو، ہر ڈسٹرکٹ میں ہمارا کیش کاؤنٹر ہو تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم جو ہے اپنا ایوریج بڑھائیں. ابھی تو میں یہ کہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ ہم 5-10% لوگوں کا ہم نے انشورنس کیا، اس سے زیادہ تو ہم نے نہیں کیے ہوں گے کیونکہ تقریباً ہمارا جو ہے نمبر آف پالیسی 2 لاکھ، زیادہ سے زیادہ 2 لاکھ ہم نے لوگوں کی انشورنس کیا ہے. تو یہ کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے اور یہاں انشورنس کا بہترین مواقع ہے. یہ ایک بچت کا بہترین طریقہ ہے اور طریقے سے بندہ بچت نہیں کر سکتا ہے. کوئی بھی ملازم ہوتا ہے وہ سیلری آتے ہیں تو 5 دن کے لیے جو ہے نا وہ ختم ہوتا ہے. یہ اس کی ایک زبردستی بچت ہے. اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو ہے انشورنس کے جو ہے کہ سال میں آپ نے ایک پریمیم جمع کرنا ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ سال کا ایک دم جو ہے سال گزر جاتا ہے اور خاصی ایک اماؤنٹ اس کو مل جاتا ہے. زبردست. اچھا انشورنس کے اندر بیسکلی یہ لفظ جو ہے وہ اس میں بندے انشور ہوتا ہے، اس کی یقین دہانی کروائی جاتی ہے، لیکن آپ کے اسٹیٹسٹک کیا بتاتی ہیں کہ رسک فیکٹر کتنا انوالو ہوتا ہے کہ اس انشورنس کے اندر؟ دیکھیں ہمارے پاس جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں یا بہت پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں یار اس وقت تو میرے لیے کوئی پروگرام نہیں ہے، میرا کاروبار چل رہا ہے یا میرا جاب چل رہا ہے تو مجھے رسک کوریج آپ لوگ زیادہ دے دیں کہ مجھے کوئی ایسے میرے بچے کسی کو محتاج نہ ہو. تو ہمارے پاس ایک ایسا پلان بھی ہے کہ ہم 5 گنا تک، فرض کریں شاد آباد پلان ہمارے پاس ہے ٹیبل 36، تو اس میں کہ 1 لاکھ کی پالیسی پہ 5 گنا ہم دیتے کوئی حادثاتی موت کی صورت میں. ایسی پالیسی ہمارے پاس بھی ہے. دوسرا دیکھیں موت تو برحق ہے، ہم لوگوں کو یہ نہیں کہتے، ہم لوگوں کو یہ کہتے ہیں یار یہ آپ کی بچت ہے، لیکن خدا نہ کرے کوئی اگر حادثہ ہو گئے تو آپ کے بچوں کو یہ ملیں گے. اور میں نے خود اپنے لائف میں اسٹیٹ لائف میں میرا 34 ایئرس سے وہ ہو گیا، میں نے دیکھا ہوں کہ بہت ایسے حادثات ہو گئے کہ ان کے بچے اسکول سے یونیورسٹی سے نکل گئے. کیونکہ آج کل ہمارے وقت میں اسکول کا فیس 3 روپے سے 5 روپے تھا، آج لاکھوں میں ہے. تو جب بندہ اپنے کوئی سیونگ کرے گا کل ان کے بچے کسی کا محتاج تو نہیں ہوں گے. بالکل بچت ہی اس کی بچت ہے. اچھا ایک انشورنس کے حوالے سے ایک مس پرسیپشن یہ کہہ سکتے ہیں، یہاں میڈیا کی ٹرم میں کمیونیکیشن گیپ کہا جاتا ہے. بہت سے ماسس کا یہ خیال ہے کہ انشورنس صرف مرنے کے لیے کی جاتی ہے، یا ایک چیز. دوسرا آپ لوگوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو انشورنس والے ہوتے ہیں یہ موت کے جو ڈر کا ہے اس کا بزنس کرتے ہیں. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں اس میں بہت سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بہت سے نمائندے کیونکہ ابھی ہمارے پاس آتے ہیں وہ لوگ تھوڑا سمجھا نہیں سکتے ہیں. لیکن یہ کمیٹی ہے سوچا جائے تو. دوسری بات یہ کہ لوگ بہت سے لوگ 8 سال چلاتے 10 سال چلاتے پھر ہمارے پاس آ کے کہتے یار میرے بچہ یا میرے وائف ایڈمٹ ہے تو ہم اسی وقت سرنڈر کر کے بھی دیتے لوگوں کو. کوئی ایسا نہیں کہ وہ، اور بہت سے لوگوں نے 4-5 قسطیں جمع کیے اور بعض لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ پیسے واپس ملتے ہیں. اسٹیٹ لائن میں کوئی ایسا نہیں کہ بھائی وہ پیسے نہ ملنا، پیسے ملتے ہیں. اگر ایک بندے نے 5 قسطیں جمع کیا 10 سال نہیں دیا وہ پیسے بھی اپنا جو 5 سال والا وہ لے سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے. کم از کم اپنے پریم کو 5 سال ریگولر چلائے. اگر ریگولر وہ چلائے تو اس کے بعد اس کو مل جائے گا. باقی رہا دیکھیں یہ تو موت تو کیا انشورنس بندہ کیا تو مرے گا یا نہیں کیا تو نہیں مرے گا. موت برحق ہے. ہم باسط مسلمان پیدا ہوئے، مرنا تو ہمارے لیے ایک نہ ایک دن تو سب کو جانا ہے.
اچھا اس میں اندر جو ایک فراڈ کا جو ایلیمنٹ ہے میرے یہ بھی ایک گیپ کے اندر ہی آتا ہے. ظاہر سی بات ہے لوگ یہ کہتے ہیں یار یہ انشورنس والا فراڈ کرتے ہیں, ایک تو ہوتا کیا ہے, تھوڑا سا کیا مسئلہ ہے اس کی ایک وجہ ہے نا, بات کیجیے. عموماً کیا ہوتا ہے سنی سنائی باتوں پہ لوگ زیادہ وہ کرتے ہیں. اب میرے پاس بہت سے لوگ آگے کہتے ہیں سر فلاں بندے کو نہیں ملا ہے. اور بھائی آپ نے خود دیکھا ہے, یہ دیکھیں میں 92 میں اسٹیٹ لائف جوائن کیا ہوں. میں اپنے ہاتھوں سے کرگل وار میں جو شہید ہو گئے, میرے اپنے ایک گاؤں میں ہم نے 1 کروڑ لوگوں کو پیمنٹ کیا ہے, ٹھیک ہے. اور بات کیا پتہ ہے, اب وہ وقت گزر گیا, آج میڈیا کا دور ہے, کوئی بندہ کسی سے فراڈ نہیں کر سکتا ہے. ہم ابھی کیا کرتے, کسی بندے کی بیمہ پالیسی ہم کرتے ہیں, 2-3 دن کے بعد جب پالیسی پاس ہوتی ہے کلائنٹ کو میسیج آتا ہے. ٹھیک ہے. اور پہلے وقت میں کیا ہوتا تھا, میں نے خود جب ایسر میں نے یہاں پہ جوائن کیا تو ہم یہاں سے کیش کاؤنٹر میں گلگت میں نہیں تھا, ہم ڈرافٹ بناتے تھے, پینڈی بیچتے تھے, پھر ٹائم لگتا تھا. آج کل یہ کہ 2 دن بھی نہیں لگتا ہے, کلائنٹ کو میسیج آتا ہے, پھر کلائنٹ اپنے موبائل سے بھی اپنے پریم جمع کر سکتا ہے. اور ابھی جو ایکسیس دیا ہے کہ کلائنٹ اپنے موبائل سے اپنے پالیسی سٹیٹس دیکھ سکتا ہے, اس میں کوئی ایسے نہیں ہے. اب بہت سے بندے باہر ملک میں وہاں سے بھی وہ پیسے بھیج سکتے ہیں, آن لائن بھی اپنی آن لائن اپنا جو ہے پالیسی بھی دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ابھی آپ کی جو سٹوری ہے ڈیفینیٹلی وہ بھی بڑی ایک انٹرسٹنگ ہے. یہ بھی آپ بتائیے گا کہ آپ نے ایس آر سے لے کے آپ آج AGM تک آپ پہنچے ہیں, اس سفر کے دوران آپ کو کیا چیلنجز پیش ہو گئی, آپ تھوڑا سا اپنی سٹوری شیئر کریں تاکہ جو نئے ہمارے کیریئر جنہوں نے جوائن کیا ہے ان کے لیے ایک موٹیویشن مل جائے. دیکھیں سب سے پہلے محترم بات یہ ہے کہ انسان کا جو پروردگار نے جہاں بھی انسان کے رزق لکھا ہے وہاں تو انسان جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے جاتا ہے. میرا بھی یہ تھا, میں کالج میں پڑھتا تھا اور میرا محترم شیخ عزیز صاحب کے ساتھ میری ملاقات ہو گئی اور اس نے مجھے آفر کیا آپ اسٹیٹ لائف میں آؤ. لیکن جب میں اسٹیٹ لائف میں کام شروع کیا تو 1-2 کلیم آ گئے. جب میں نے بیمہ پالیسی کیا, ایک کلائنٹ نے خودکشی کیا, جب میں نے وہ کلیم دیا تو جب اس کی کمیشن چیک بھی مجھے ملا تو میں نے دیکھا کہ اگر میں کسی جگہ میں اگر جاب کروں تو مجھے جو سیلری ملے گا وہ میں اپنی زندگی کو بنا نہیں سکوں گا. کیونکہ اسٹیٹ لائف میں اس وقت بھی اللہ کا شکر ہے میری انکم بہت زیادہ تھا اور میرے بھی بہت سے خواب تھے, لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس ادارے میں جو میں نے خواب دیکھا تھا وہ سارے خواب میرے پورے ہو گئے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت یہاں کے 90% میرے لگائے ہوئے پودے ہیں. آج جو ایریا مینیجر ہے, جو سیکریٹریٹ ہے, تو میں جب یہ دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں اللہ تیرا شکر ہے. ہر بندہ اپنی ذات کے لیے کرتا ہے, لیکن ناردرن گلگت بلتستان کے لیے ہم نے ایک تحفہ دیا اسٹیٹ لائف کا کہ آنے والے دور میں, بلکہ ایک وقت ایسا ہو گیا کہ میرے استاد محترم شیخ عزیز صاحب کے ساتھ ہم کسی میٹنگ میں جا رہے تھے تو ایک ابھی وہ دنیا میں نہیں ہے, وہ بھی کسی ادارے کا بہت بڑا ہیڈ تھا. اس وقت اس کی سیلری تقریباً 2 لاکھ تھا, ابھی اس کا مطلب یہ 30 لاکھ اس وقت کا. تو اس نے کہا یار شیخ عزیز آپ نے بی آنر MLLB کیا ہے اور آپ کیا کرتے ہو انشورنس, یہ بگ مانگنے کا کام ہے. اس نے کہا یار دیکھے اپنا جناب کا ہم رہے نا, یہ جو اسٹیٹ لائف ہے یہ بہت بڑا ادارہ بنے گا. آج جب میں اپنے ہاتھوں سے 3 دن تک جب کمیشن چیک آتے ہیں 3 دن تک جو ہے میں سائن کلیئر نہیں کر سکتا ہوں, اتنا ہمارے کارکن زیادہ ہو گئے. اور محترم آپ کو یہ بتاؤں کہ 1 دسمبر میں ہمارے لوگوں کو صرف ہم نے 1 مہینے کا جو فیلڈ کے جو ساتھیوں کو پیمنٹ دیا ہے وہ 29 کروڑ دیا ہے, صرف 1 مہینے کا. تو آپ اندازہ کریں کہ کتنا لوگوں کو جو ہے یہاں سے روزگار مل رہا ہے. اور ایک ہمارے ایک ساتھی میرا اپنے ایک شاگرد تھے, اس کے میں نے تینوں چینل کے جب میں نے ٹوٹل کیا 29 لاکھ روپے اس نے 1 مہینے کے لیے 29 لاکھ. جبکہ میں نے میرے ساتھ ایک سویدار بیٹا تھا, میں اس سے پوچھا میں سویدار صاحب سروس کتنے کیا, اس کا تعلق اسٹور سے تھا, کہتا ہے 34 ایئرس کے بعد میں ریٹائر آیا ہوں. میں نے کہا آپ کو کمیٹیشن کتنا ملا, کہتا ہے 26 لاکھ. میں نے کہا طاہر وہ میرا شاگرد, اس کو میں نے کہا یار دیکھو اس پروردگار کا شکر ادا کرو جس پروردگار نے ہمیں اس ادارے سے رزق ہو کیا ہے. یہ بندہ 34 ایئرس اپنے بچوں سے گھر سے دور, اور یہ کتنا لیا ہے 34 سال میں 26 لاکھ. آپ کا 1 مہینے میں جو بنتا ہے وہ 29 لاکھ. تو یہ اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ یہ بہت بڑا ادارہ ہے اسٹیٹ لائف. آپ لوگ سمجھتے نہیں ہیں. میں تو یہ وہ کروں گا کہ چھوٹے جو ملازمت اپنا ٹائم ضائع نہ کرے, فل ٹائم اسٹیٹ لائف میں آئے. میں نے اسٹیٹ لائف میں آیا اور 93 میں نے CT کیا. پھر میرا ٹیچنگ میں وہ میں نے ٹیچنگ نہیں کیا, میں نے اسٹیٹ لائف کو ادھر, میں نے کہا یار میں نے یہی کام کرنا ہے بس. جب آپ ایک کام کرو گے اللہ کی مدد ہوگا. اچھا سیلس اینڈ مارکیٹنگ ڈیفینیٹلی بہت بڑا انشورنس کے اندر اس کا بہت بڑا ایک واسطہ پڑتا ہے. ایک بیمہ کو بیچنا یہ بہت
کہا جاتا ہے دنیا کا سب سے مشکل پروفیشن ہوتا ہے. آپ اپنے ایکسپیرینس کی بیس پہ آپ کیا سجیسٹ کریں گے جو ہمارے یہاں پہ ایسا کیریئر جو لوگ یہاں پہ آگے کام کرنا چاہتے ہیں, آگے بڑھنا چاہتے ہیں, سیلز کی ٹیکٹکس کیا ہیں, کیا مارکیٹنگ کے گرس آپ سکھانا چاہیں گے کہ جو ہمارے نیو کمرس ہیں وہ اس پہ آگے کام بڑھ سکیں؟ میں ایک چیز میں بتاؤں کہ اگر بندے صرف اگر اپنے لیے سوچیں گے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. جو حقیقت اگر کسی کلائنٹ کو آپ اگر حقیقت بتاؤ کہ بھائی یہ صحیح سمجھائیں گے تو کبھی وہ بندہ نہ نہیں کہے گا. میرا 34 ایئرس میں کبھی مجھے سیل کا کبھی مجھے ٹینشن نہیں ہو گیا. میں نے جس بندے کو اس حقیقت بتایا, میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کو اتنا میں جو ادارے کا رول ریگولیشن ہے ہم نے جب اس کو اگر سمجھائیں گے تو وہ بندہ کبھی نہ نہیں کہے گا. دیکھ ہر بندے کے تحفظ ہر بندے کی ضرورت ہے, ہر بندے چاہتا ہے کہ میرا بچت ہو, لیکن کچھ لوگ یہ چاہتے پتہ نہیں یار یہ میرا پیسے کہیں ضائع نہ ہو. اگر آپ لوگوں کو صحیح سمجھائیں گے تو ہر بندہ پالیسی لینے کے لیے تیار ہے. کوئی ایسا نہیں کہ جو اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کرے. بالکل, یہ انشورنس ہر بندے کی ضرورت ہے, ہر بندے کی نیڈ ہے. رائٹ. اچھا, یہاں پہ ایک اور چیز جو اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان ہے, یہاں پر جو بزنس ماڈل ہے اس سال ہر سال جو اسٹیٹ لائف بونس دیتا ہے اپنے بیمہ دارس کو بہت ہی شاندار قسم کا دیتا ہے, تو جس کی وجہ سے عام لوگوں کے اندر ایک کنفیوژن ہے یار یہ ماڈل کیا ہے بزنس ماڈل اسٹیٹ لائف کا, اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ کتنا % پروفٹ جو ہے وہ دیتا ہے بونس سالانہ بیس پہ, اور اس سال کیا تھا, پریویس کیا رہا, اس پہ تھوڑا بتائیے گا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسٹیٹ لائف کا جو بونس کی ریٹ زیادہ ہے یہ وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ کہ اسٹیٹ لائف ریئل اسٹیٹ پہ اپنا بزنس کرتی ہے. ٹھیک ہے, جو پراپرٹی پہ کر رہی ہے, بلڈنگیں بناتی ہے. ہمارے اسٹیٹ لائف میں اتنی بلڈنگ ہے پوری پاکستان میں, ٹھیک ہے. اور اسٹیٹ لائف کا اپنا ایک نظام ہے, اس نظام کے تھرو آگے چل رہا ہے. یہاں پہ کوئی سیاسی مداخلت نہیں ہے, تو اس وجہ سے اللہ کا شکر کہ اسٹیٹ لائف پروفٹ میں. اب دیکھیں اتنی مہنگائی ہے, ڈالر کی ریٹ اپ ہو رہی ہے. اسٹیٹ لائف کو ہم نے 2025 میں جو کلائنٹ کو ہم نے میچورٹی دیے تھے, ابھی ہم نے کلائنٹ کو لیٹر لکھ رہے ہیں اور چیک بھیج رہے کہ آپ کو جو خوشحالی بونس اور آپ کو دے رہے ہیں, خوشحالی بونس بھی مل رہا ہے. تو اسٹیٹ لائف کا سالانہ جو ہے پروفٹ کی ریٹ بڑھتا ہے, اسٹیٹ لائف کا پروفٹ کی ریٹ کم نہیں ہوتا. زبردست. اچھا, اس کے اندر شیئر کتنا ہے؟ لائک سپوز میں ایک بیمہ دار ہوں, مطلب میں نے پالیسی لیا ہوا ہے کس طرح, مطلب اس میں میرا شیئر ہے, گورنمنٹ کا کتنا ہے, اور یہ بیمہ دار کا کیا ہے, اس کا کیا میکینزم ہے؟ 97.5. اچھا, یہ کیا ہوتا ہے؟ بیمہ داری میں تقسیم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جو ان کا جو پروفٹ ہوتا ہے 97.5 یہ بیمہ داری میں تقسیم ہوتا ہے. 2.5% جو ظاہر بات ادارے کا گورنمنٹ کی جو ٹیکس دے رہا ہے وہی جو ہوتا ہے. 90 لوگوں کا یہ ٹھیک ہو گیا. اچھا, اس میں اگر سوالات بہت زیادہ ہیں, ہم ٹائم ٹو ٹائم انشاءاللہ آپ کے ساتھ نشست رکھتے رہیں گے. لاسٹ میں ہمارے جو ویورس ناظرین ہیں اور پبلک کے لیے آپ کیا میسیج دیں گے کہ اسٹیٹ لائف کے حوالے سے یا کوئی اور چیز جو ہم اپنی زندگی میں بہتری لے کے آ سکتے ہیں, تو اس پہ کوئی پیغام کی شکل میں بتائیے گا. میں تو یہ کہوں گا کہ جو بندے انشورنس کرتے ہیں سب سے پہلے اس چیز کو سمجھے انشورنس ہے کیا. اگر وہ سمجھ کے اپنی ضرورت سمجھ کے وہ پالیسی کریں گے تو اپنا پریمیم ضرور جمع کریں گے. دوسری کیا ہوتا ہے, کچھ ہمارے ایسے ساتھی بھی ہوتے ہیں کہ بھائی یہ پالیسی صحیح نہیں ہے, آپ دوسرا کریں. لوگ کیا کریں, ادارے کو سمجھے. پالیسی جو ہے ہمارے پاس مختلف ہے. ایک بندہ چاہتا ہے یار میں اپنے بچوں کی پالیسی کرتا ہوں, دوسرا بندہ چاہتا ہے یار میرا ریٹائرمنٹ کے بعد ملے. اگر وہ سمجھ کے اپنے پالیسی کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ میں ہمارے جو یونیورسٹی کے جو دوست فارغ ہوتے ہیں یا جو ہمارے ایسے لوگ ہیں جن کی جوائنٹ فیملی ہے, تو وہ اسٹیٹ لائف میں ایز اے فل ٹائم ایز اے پارٹ ٹائم دونوں میں وہ شامل ہو سکتے ہیں. کچھ لوگ یہ کہ ایز اے کیریئر کے طور پر ہمارے ساتھ آتے ہیں, وہ ایس آر سے ایس ایم بنتے ہیں, ایس ایم سے ایس ایس ایم بنتے ہیں. اور حال ہی میں ہم نے ایک ہمارے ادارے ہمارے ڈی ایچ مارکیٹنگ نے ایک سلیکٹڈ پروموشن کا اعلان کیا ہے. صرف 3 مہینے میں 16 لاکھ پریمیم 15 پالیسی کوئی بھی کرے گا, ہم اس کو ایس آر سے ایس ایم بناتے ہیں. اس طرح 45 لاکھ پریمیم کوئی کرے 2 ایس ایم اپنے ساتھ لائے, اس کو ہم ایس ایس ایم بناتے ہیں. اور اس میں ایک مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ ہمارا ایس ایم سے اوپر میڈیکل فیسلٹیز ہیں. میڈیکل فیسلٹیز بھی ہم ان کو دے رہے ہیں. گروپ انشورنس یہاں پہ ہے, تو یہ کسی بھی ادارے میں نہیں ہے. ہمارا بہت سے ایس ایم ہیں وہ فل ٹائم ایس ایم کا, بہت سا ہمارا ایس ایس ایم ہے جو پورے لائف جو ہے نا فل ٹائم اسٹیل میں کام کرتے ہیں. اور دوسرے اداروں میں 18-19 کے سیلری کے برابر یہ تنخواہ لے رہے ہیں. یہاں سے جو ان کو فیسلٹیز ملتا ہے وہ 19 سے بھی اوپر ہے. زبردست, مطلب بہت سے مراد یہاں پہ بہت ہے. بہت زبردست. ٹھیک ہے, شکریہ مدد صاحب, آپ کی جو اچھی ایکسپیرینس بیس نالج بیس آپ نے چیزیں ہمارے ساتھ شیئر کی. انشاءاللہ ہماری خواہش ہوگی کہ ٹائم ٹو ٹائم ہم آپ کے ساتھ انشورنس کے حوالے سے ہم ٹاک کرتے رہیں. ناظرین, یقیناً
سخی صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے انشورنس جو ہے وہ ہماری بنیادی ضرورت ہے آج کے دور میں. کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ انشورنس کی اس کی ضرورت نہیں ہے. بنیادی طور پہ انسان کی زندگی کے ساتھ غم خوشی ہے, مشکل ہے, ہر قسم کے حالات ہیں. آج کے دور میں اگر ہم بچت کرتے ہیں آنے والے مستقبل کے لیے تو وہی جو ہے وہ ہمارے لیے فروٹفل ہو سکتا ہے. تو ہمیں کوشش کر کے بچت کا عادی ہونا ہے. ہم نے پلاننگ کے تحت اپنی زندگی کو گزارنا ہے. یقیناً ہم ایک اچھی پلاننگ کے ساتھ ہم کام کریں گے تو ہم اپنی زندگی کو خوشحالی کے ساتھ گزار سکتے ہیں. انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے بہت شکریہ. تھینک یو. سمر عباس قذافی کو اجازت دیں. اللہ حافظ. بہت شکریہ. تھینک یو.